مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ کا نوجوان جمال مصطفیٰ سے بیگانہ ہے، اسے پتہ نہیں کہ جس ہستی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی نے دلوں میں کون سا درد پیدا کیا تھا، کون سا سوز دیا تھا، کون سا ذوق و شوق پیدا کیا تھا۔ اس مصطفیٰ کی محبت نے کتنے معجزے کائنات کے اندر بپا کیے تھے۔ وہ واقعہ میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا، حیران ہوا جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سپہ سالار بنا کے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خلیفہ برحق، خلیفہ دوم، امیر المومنین فاروق اعظم نے جب ان کو سپہ سالار نامزد کر کے بھیجا اور وہ فلسطین وہاں پہنچے، مسجد اقصی جو ہے اس کو واگزار کرانے کے لیے، کافروں سے چھڑانے کے لیے، اس کا قبضہ چھڑانے کے لیے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو فلسطین کے جو یہودی اور عیسائی تھے وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایسے ہی چابیاں دے دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تمہارا جو امیر ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، جو 25 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے، وہ اگر خود آئے ہمارے پاس تو ہم مسجد اقصی کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا عمر فاروق کو کہ جناب ہمارا لشکر تو تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ حملہ نہ کرو، اپنا امیر لے آؤ۔ اگر امیر فاروق اعظم امیر المومنین آ گئے، ہم بغیر جنگ کے مسجد اقصی کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر خون ریزی کیے بغیر ہمیں وہ علاقہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں جناب بڑا لمبا سفر ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اسلام کے لیے تمام مشقتیں برداشت کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک اونٹنی لی، ایک غلام ساتھ لیا، اور اونٹنی ایک ہے، چاہتے تو 2 اونٹنیاں بھی لے سکتے تھے، لیکن نہیں عمر فاروق نے بتایا کہ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، لیکن دورہ باہر کا کرنے کے لیے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ڈالر ملکی خزانے کے ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں صرف ایک اونٹنی لے کے جاؤں گا اور ایک اونٹنی کے ذریعے یروشلم پہنچوں گا۔ آپ نے ایک غلام ساتھ لیا، راستہ لمبا تھا، اپنے غلام کو کہا کہ جب تم تھک جاؤ گے تم سوار ہونا، میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے چلوں گا، کچھ سفر تم بیٹھنا، کچھ سفر میں بیٹھوں گا۔ سفر برابر تقسیم کر لیا، لیکن غلام کہتا ہے حضور آپ میرے آقا ہو، آپ بے شک سواری کرو۔ فرمایا نہ، عمر عدل کرتا ہے، محمد عربی نے عمر کو عدل کرنا سکھایا ہے، تم بھی محمد عربی کے غلام، میں بھی محمد عربی کا غلام، اس طرح برابر سفر کریں گے۔ آدھا سفر تم اس اونٹنی پر بیٹھ کے کاٹو گے، آدھا سفر میں اس اونٹنی پہ بیٹھ کے کروں گا۔ حضرات محترم، قدرتی طور پر جب یروشلم قریب تھا تو اس وقت قدرتی باری تھی غلام کی اونٹنی پر بیٹھنے کی۔ حضرت عمر فاروق نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، آپ چل رہے ہیں، لیکن یروشلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے 4 سپہ سالاروں کے ساتھ اور پوری فوج کے ساتھ، وہاں یہودی اور عیسائی بھی آئے ہوئے ہیں، استقبال کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو کیا ہوا، یہودیوں اور عیسائیوں نے تو عمر فاروق کو دیکھا ہوا نہیں تھا، ان کی نظر جب اونٹنی پر سوار، حالانکہ غلام نے کہا کہ اے امیر المومنین اب وہ علاقہ قریب ہے، دشمن سامنے ہے، اب میں اپنی باری کی قربانی دیتا ہوں، آپ سردار ہو، امیر المومنین ہو، آپ خلیفۃ المسلمین ہو، آپ اونٹنی پہ بیٹھو، اونٹنی کی نکیل میں پکڑتا ہوں،
کیونکہ اب یروشلم سامنے ہے، دشمن قریب ہے۔ لیکن عمر فاروق نے فرمایا نانا یہ انصاف نہیں ہوگا، پیچھے میں سواری پہ بیٹھا، اب تم سواری پہ بیٹھو گے۔ اس نے کہا دشمن سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دشمن سامنے ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہر وقت سامنے ہے، مجھے دشمن سے غرض نہیں، مجھے اپنے خدا سے غرض ہے۔ وہ جب عیسائیوں یہودیوں نے دیکھا، اب انہوں نے تو عمر فاروق کو دیکھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے جب اونٹنی پہ سوار، اس وقت سوار تھا غلام، عمر فاروق کے ہاتھ میں تھی نکیل، جب ان کی نظر سوار پہ پڑی وہ کہنے لگے لو یہ ہے 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس طرح تو ہمارے غلام ہوتے ہیں، یہ تو غلام لگتا ہے سردار لگتا نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے جو ساتھی تھے، جو مسلمان تھے، جنہوں نے عمر فاروق کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جو اونٹ پہ سوار ہے وہ ہمارا سردار اور امیر اور خلیفہ نہیں ہے، بلکہ جس نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور آگے آگے چل رہا ہے وہ ہمارا خلیفۃ المسلمین ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے، غلام سواری پر اور سردار کے ہاتھ میں نکیل، شکل سے تو لگتا ہے واقعی سردار ہے، حلیے سے لگتا ہے واقعی سردار ہے، چہرے کے اثرات سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس چہرے سے تو لگتا ہے یہ امیر ہے، یہ خلیفہ ہے، لیکن یہ چل کیوں رہا ہے، یہ اونٹنی پہ سوار کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جو دین عمر مانتا ہے، جو کلمہ عمر پڑھتا ہے، جس محمد کا عمر غلام ہے، اس محمد عربی کی تربیت یہ ہے کہ چاہے غلام ہو چاہے سردار ہو، جب قانون کی بات ہوگی تو غلام اور سردار برابر ہوں گے۔ اے تہی از ذوق و شوق، اقبال، اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر حاضر با ما چہ کرد، عصر ما راز ما بے گانا کرد، از جمال مصطفیٰ بے گانا کر دے۔ اے آج کے نوجوان، تو نے مصطفیٰ کا جمال بے گانا کر دیا ہے، وہ جمال مصطفی کو اپنی سیرت کا حصہ بناتا۔ اے امت مسلمہ، آج تو عراق میں ماری نہ جاتی، فلسطین میں ذلیل نہ ہوتی، اے امت مسلمہ کشمیر میں تم مارے نہ جاتے اگر تم محمد عربی کے وہ غلام بن جاتے جو 313 ہو کر 1000 کافروں پر بھی بھارے ہوتے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا، ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھا یہ اتنے لشکر کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کے استقبال کے لیے، فرمایا بھیجو انہیں ان کی چوکیوں پہ، ان کی جگہوں پہ بھیجو، مجھے استقبال کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر عمر فاروق سائیڈ پہ ہوئے، لشکر سے ذرا دور ایک درخت کے پیچھے لے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گردن میں اپنے بازو ڈالے، عمر رو پڑے، رو کے عمر فرماتے ہیں انا کننا ازل قوم فائز اللہ بالاسلام۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم تو بڑے ذلیل قوم تھے، اگر ہمیں اتنی عزت ملی ہے، آج 25 لاکھ مربع میل پہ ہماری حکمرانی ہے، تو یہ صدقہ ہے محمد عربی کے جوڑوں کا، یہ مصطفیٰ کریم کے جوڑوں کا صدقہ آج مجھے عزت ملی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عرض کرتے ہیں امیر المومنین، یہ بڑے مہذب اور متمدن لوگ ہیں، بڑے پرتکلف زندگی گزارتے ہیں،
اے امیر المومنین آپ کا یہ جو لباس ہے اس پہ 14 پیمند لگے ہوئے ہیں، میری یہ عرض ہے کہ یہ لباس اتار لے، یہ 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، آپ ہیں 25 لاکھ مربع میل کے حکمران، یہ 14 ٹاکیاں آپ کے لباس پہ لگی ہیں، یہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس ہم آئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، جن سے چابیاں لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے رو کے ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح، عمر کی عزت نہ تو لباس کی وجہ سے ہے، عمر کی عزت نہ اس کے جوتوں کی وجہ سے ہے، عمر کی عزت نہ امارت کی وجہ سے ہے، عمر کی عزت جس وجہ سے ہے وہ محمد عربی کے جوتوں کا صدقہ ہے، اور وہ عزت ہماری قائم ہے چاہے لباس کوئی بھی ہو۔ جب مسلمان اس طرح سوچتا تھا، جب محمد عربی کے ساتھ وفاداری، محمد عربی کے ساتھ محبت کا یہ انداز تھا، تو محبت مصطفیٰ نے اس وقت کے مسلمان کو پاورفل بنا دیا تھا۔ پھر وہ آئے سامنے، وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جناب نکیل پکڑ کے چل رہے اور غلام سواری پر؟ فرمایا مدینے سے چلے تھے تو باری کا انتخاب کیا تھا، وہ آدھا سفر تم سوار ہو گیا، آدھا میں، قدرتی جب آپ کا علاقہ آیا تو باری اس کی تھی تو میں نکیل پکڑ رہا تھا، اب انصاف کا تقاضا یہی تھا، میں صرف عزت دکھانے کے لیے تمہارے سامنے میں اس نوکر کا حق مارتا اور اس کو کہتا کہ تم نکیل پکڑو، باری چاہے تمہاری ہے تم نکیل پکڑو، میں سواری کروں گا، تو یہ بے انصافی تھی، اور میرے محمد عربی نے مجھے عدل کرنا سکھایا ہے۔ انہوں نے جناب چابیاں پیش کی عمر فاروق کی خدمت میں مسجد اقصی کی۔ حضرت عمر فاروق نے چابیاں لی، ابو عبیدہ بن جراح کو دیں، فرمایا کھولو۔ اب وہ مسجد اقصی جو یہودیوں کے قبضے میں تھی وہ مسلمانوں کے پاس آئی، چابیاں عمر فاروق کو دی گئیں، وہ چابیاں ابو عبیدہ بن جراح نے تالا کھولا، مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد اقصی فلسطین میں۔ مسجد کے اندر جب عمر فاروق داخل ہوئے تو سوال کیا، این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال حاضر ہوئے، فرمایا مینار پہ چڑھ جاؤ، اذان دو، تاکہ پوری مسجد اقصی کا گرد و نواح اللہ اکبر کی صدا سے گونج جائے۔ جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا تو حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، جناب یہ کام اب مجھ سے نہیں ہوگا۔ ساتھی عرض کرتے ہیں، بلال کیا ہو گیا؟ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، وہ تمہیں حکم کر رہے اور تم کہہ رہے ہو مجھ سے اب یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت بلال اس وقت بوڑھے بھی ہو گئے تھے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا، لیکن چونکہ امیر المومنین کا حکم ہے تم اذان دو۔ جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تو جتنے صحابہ مسجد اقصی کے اندر تھے ان سب کی آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہو گیا جو مسجد نبوی کا منظر ہوتا تھا۔ اس وقت بلال کملی والے کے حکم سے اذان دیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے تھے۔ حضرات محترم، جب وہ منظر حضرت فاروق اعظم کے دماغ میں تازہ ہوا، لکھنے والے نے لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عمر فاروق اس طرح زور زور سے آہوزاری سے رونے لگے، حضرت بلال کی آواز سے حضرت عمر فاروق کی آہوزاری کی آواز بلند ہو رہی تھی اور زور زور سے رو رہے تھے۔ ان کو وہ منظر یاد آ رہا تھا جب مسجد نبوی ہوتی تھی، حضرت بلال اذان پڑھتے تھے، ساری مسجد چیخ پڑی، صحابہ کرام رو رہے ہیں، وہ منظر یاد کر رہے ہیں جب بلال مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے اور کملی والے وہاں موجود ہوا کرتے تھے، اور سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے غلامی کا صدقہ ہے، آج آپ کے غلام آپ
تو روزے کے اندر تشریف فرما ہے، آج آپ کے غلاموں نے آپ کی غلامی کا صدقہ مسجد اقصی کافروں سے دوبارہ حاصل کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا نظام ان کے ذمہ کر کے یروشلم کا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ذمہ کر کے واپس آئے۔ واپس آتے ہوئے جب مدینہ المنورہ شہر کی طرف آپ گامزن تھے تو رستے میں ایک میدان آیا، اس میدان کا نام تھا تہامہ۔ تہامہ میدان میں عمر فاروق نے سواری روکی، جو پیچھے ساتھی تھے وہ حیران ہوئے، حضرت کیوں روک گئے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ، آج مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے۔ پوچھا گیا جناب کون سا منظر یاد آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تہامہ کا میدان ہے اور مجھے یاد ہے یہاں سے مکہ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا باپ خطاب مجھے بچپن میں ایک دفعہ اس نے کہا تھا، اے عمر یہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کرو۔ جب میں 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے کر رہا تھا تو کیا ہوا؟ پہلے کو سیدھا کرتا پچھلا ٹیڑھا ہو جاتا، پچھلے کو لائن میں سیدھا کرتا پہلا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرا باپ خطاب مجھے غصے ہوا، اے عمر عربوں کی اولاد ہو کر، ایک عرب ہو کر تم اونٹ صرف 5 اونٹ سیدھے لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ ایک تو مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، اس وقت میں محمد کا غلام نہیں تھا، اور ایک مجھے یہ منظر یاد آ رہا ہے جب محمد عربی کا غلام بنا، وہ 5 اونٹ سیدھے ایک قطار میں کھڑا نہ کر سکنے والا عمر آج 25 لاکھ مربع میل کے لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنی وفا پکی کرو۔ یہ محفلیں اس کا ذریعہ ضرور ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے کہ ربیع الاول میں میلاد منا لو، محرم میں 2 دیگن رہ لو، تب دین دا کام پورا ہو گیا۔ دین کا کام یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میلاد منانے سے، محرم میں ختم دلوانے سے دین کا کام شروع ہوتا ہے۔ جس نبی کا میلاد مناتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس پیارے مصطفیٰ کا جو اصل جمال تھا، سیرت کا جمال، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیرا رب گواہی دے رہا ہے کہ آپ خلق عظیم کے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسین و ادا کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خالق کی قسم، نہ آپ کی صورت جیسی کوئی صورت ہے، نہ آپ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت ہو سکتی ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی جنگل میں جا رہے تھے، دور سے جنگل میں کوئی شیر انسانی بو سونگتا ہوا آپ کے پیچھے دوڑا، تیار تھا میں حضرت سفینہ پر حملہ کر دوں، لیکن حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، وہاں سکون سے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے اس شیر کو دیکھا، اس کو کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب زبان سیرت کا ساتھ دے رہی ہو، سیرت زبان کا ساتھ دے رہی ہو، کردار ایمان کا ساتھ دے رہا ہو، ایمان کردار کا ساتھ دے رہا ہو، پھر وہ جملہ جملہ نہیں رہتا، پھر وہ لفظ لفظ نہیں رہتے، بلکہ اگر جانوروں سے بھی نبی کا سچا غلام مخاطب ہوتا ہے، وہ بات سمجھتے بھی ہے، عمل بھی کرتے ہیں۔ ابھی حضرت سفینہ نے یہ جملہ بولا تھا، یا ابا الحارث، او شیر، آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی شیر دم ہلانے لگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے میں ہی صداقت بڑی تھی۔ آج والا ہم سے کوئی پوچھے، اس طرح شعر سامنے آئے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں؟ ہمیں اس وقت یاد ہی نہیں رہنا کہ ہم نے یہ جملہ کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عملی طور پر کبھی غلامی کرنے کی کوشش نہیں کی، عملی طور پر کبھی ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو حضرات محترم، گزارش آج کے میلاد کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، صرف محبت مصطفیٰ تھی۔ تو محبت مصطفیٰ نے بدر میں فتح دی، خندق میں فتح دی، خیبر میں فتح دی، ہر مقام پہ محبت مصطفیٰ نے فتح عطا فرمائی ان مسلمانوں کو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے کہ تہامہ میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آج عمر کو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے۔ اسی میدان میں کھڑے ہو کے عمر کے باپ خطاب نے کہا تھا کہ تم عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے۔ آج وہ عمر محمد کی غلامی کا صدقہ، حضور کے جوتوں کا صدقہ، صرف 5 اونٹ نہیں 25 لاکھ مربع میل کو ایک لائن میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اگر حضور کی غلامی ہوگی تو اقبال نے کہہ دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مدینہ المنورہ کی زندگی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے چچا کے ساتھ انگلی پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آتا تھا۔ چچا کا نام تھا جلاس بن سوید۔ جلاس بن سوید کی انگلی پکڑ کے، بھتیجا چاچے کی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا تھا۔ ایک دن وہ چچا تو نہ جا سکا تو بھتیجا چونکہ عادی تھا، چھوٹا تھا بچہ، بالکل چھوٹا معصوم، عمیر نام تھا اس کا بچے کا۔ کیا نام تھا؟ عمیر۔ وہ چلا گیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا منظر بیان کر رہے تھے۔ آپ نے قیامت کا منظر بیان کیا، وہ بچہ بھی سن رہا تھا۔ حضور کی محفل سن کے واپس آیا، واپس آ کے اپنے چاچے کو کہتا ہے یا اماں ہو، اے میرے چچا، سمیت رسول اللہ یخبرنا عن الساعۃ، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی خبر دیتے ہوئے سنا، حتیٰ کانی اراہا رائے العین، ایسے منظر کملی والے نے بیان کیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے قیامت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ چچا جو روز اپنے بھتیجے کی انگلی پکڑ کے کملی والے کی محفل میں جاتا تھا، جب تنہائی میں بھتیجے نے حضور کے بارگاہ کی یہ بات اپنے چچا کی خدمت میں پیش کی تو وہ تھا بڑا لعنتی، اندر سے منافق تھا، حالانکہ روز بھتیجے کی انگلی پکڑ کے جاتا تھا۔ تو اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمر، استغفر اللہ، وہ کہتا ہے کہ اگر محمد سچا ہوا تو ہم تو گدھے سے بھی بدتر ہیں، یعنی وہ سچے نہیں، استغفر اللہ۔ جب بھتیجے نے یہ بات سنی نا
تو وہ کہتا ہے کہ اے چچا، آج سے پہلے میرے دل میں تیری بڑی محبت تھی، یہ جملہ بول کے تو نے اپنا آپ ظاہر کر، ابھی بچہ ہے چھوٹا، تو نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، اب میرے دل میں تیری نفرت ہے، میں جا رہا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اب وہ بچہ اس چاچے کو کہتا ہے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کروں، یا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کروں اور یہ بات نہ کروں، اور یا پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کے جو تم نے کہا وہ بتا دوں، چاہے اس کے بعد تمہارے ساتھ جو بھی ہو۔ وہ چاچا کہتا ہے میرے بھتیجے انت طفل، تو ہے ابھی چھوٹا بچہ، لا یصدقک الناس صغیر فکل ما شئت۔ اس نے کہا کہ تم وہ چھوٹے، بہت ہی چھوٹے ہو، لوگ تمہارے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، جو مرضی جا کے کہہ لو۔ وہ چلا گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جا کے کہتے یا رسول اللہ، الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ، جلاس بن سوید نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے کیا کہا ہے، یہ سارا واقعہ بچے نے بیان کر دیا، اور ساتھ عرض کیا وقت تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، میں اللہ اور آپ کی بارگاہ میں اس سے بری ہوں۔ حضور نبی کریم جلاس بن سوید کو بلا کے فیصلہ کرنے لگے تو دیگر لوگوں نے کہا کہ حضور یہ بچہ ہے، وہ تو ہم دیکھتے ہیں روز آتا ہے محفل میں اور روز حاضری دیتا ہے آپ کی بارگاہ کی، تو یہ بچہ ہے، بچے کی بات کو نہ لو۔ جب بچے نے دیکھا نا کہ حضور نبی کریم نے خاموشی اختیار کر لی لوگوں کے کہنے پر، کہ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ حضور نے اس سے زیادتی کی، حضور نے اس وجہ سے خاموشی اختیار کر لی، تو بچہ پھر کیا کہتا ہے؟ اب بچہ تھا مصطفیٰ کا امتی، دل سے وفادار تھا، ہم زبان سے تو کی محمد سے وفا تو نے کہتے ہیں، ضمیر سے نہیں کہتے۔ بچہ اندر باہر سے محمد کا وفادار تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس جلاس بن سوید کے بارے میں، کوئی فیصلہ نہ فرمایا، خاموشی اختیار کی، اب یہ بچہ چھوٹا عمیر یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی۔ یا الہ العالمین، تو دیکھ رہا ہے تیری بارگاہ میں اگر میں سچا ہوں تو میری تصدیق کر دے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میری تکذیب کر دے، مجھے جھٹلا دے۔ ابھی بچے نے یہ دعا مانگی تھی، کملی والے پر وحی کے اثرات آنے شروع ہوئے، جبریل امی آ گیا، سورہ توبہ کی آیت لایا، یخلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، ہاں اللہ گواہی دے رہا ہے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کفر والی گفتگو کی ہے، اور یہ چھوٹا بچہ سچا ہے۔ محمد کی وفا تھی نا تو رب کی وہی بچے کے حق میں نازل ہوئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا اس دور میں یہ عمیر بچہ بڑا ہو گیا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر لگا دیا۔ یہ بچہ بعد میں گورنر بنا اور حمص کا گورنر بنا۔
عمر فاروق کو اس واقعے کا پتہ تھا۔ جب کچھ عرصے بعد حمص کا یہ گورنر حضرت عمیر بن سعد جب ان کا انتقال ہوا تو عمر رو پڑے، رو کے عرض کی مالکہ اب میرے پاس ایسا بندہ تو کوئی نہیں جس کے بچپنے میں اس کی صداقت کی گواہی تو نے دی تھی، اب میں اس عمیر کی جگہ حمص کا گورنر کس کو بناؤں؟ تو حضرات محترم یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا نتیجہ تھا۔